آپ سب کو ایک عظیم ترین آیت کے متعلق بتانا چاہتا ہوں۔ ہمیں پیدا فرمانے والے اللہ عز و جل نے اس کو سورہ بقرہ میں بیان فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ سبحان اللہ، کیا ہی طاقتور آیت ہے۔ آپ جانتے ہی ہوں گے یہ روایت بہت مستند ہے، یہ واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا۔ روایت کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ ضرورت مندوں کے عطیے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سامان لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس کا نگران مقرر کیا۔ اب کیا ہوتا ہے، رات چھا جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو کہ اس سامان کے نگران تھے، وہاں بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی تھیں، وہ ان چیزوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ پھر اچانک انہوں نے غور کیا تو انہیں پتا چلا کہ ایک آدمی سامان میں سے چوری کر رہا ہے۔ وہ اس کی طرف بھاگے، اسے پکڑ لیا اور بتایا کہ میں تمہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا کیونکہ تم چوری کر رہے تھے۔ اب اس آدمی نے منتیں کرنا شروع کر دی، قابل رحم قسم کی کہانیاں سنانے لگا۔ اس نے ایک بہت بڑا ڈرامہ کیا کہ میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، شدید غربت کے عالم نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو کہ اپنے مزاج میں نرم دل تھے، انہوں نے اس کی معذرت کو قبول کیا اور اسے جانے دیا۔ صبح ہوتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، اے ابو ہریرہ، رات کے چور کا کیا ہوا؟ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے واقعے کی اطلاع کیسے ہو گئی؟ تو ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے متعلق غیب کا علم عطا فرما رکھا تھا، اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اے ابو ہریرہ، ایسے ہی وہ آج رات کو پھر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مزید چوکنے ہو گئے۔ رات ہوتی ہے تو انہوں نے چور کو پھر پکڑ لیا اور اس دفعہ انہوں نے اسے بتایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا؟ ایک دفعہ پھر اس نے قابل رحم کہانیاں سنانا شروع کر دی۔ وہ رونے لگا اور طرح طرح کے بہانے بنانے لگا، اور وہ کہہ رہا تھا، مجھ پر رحم کرو، مجھے جانے دو، مجھ پر رحم کرو، مجھے جانے دو، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کی معذرت قبول کر لی۔ پھر صبح ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وہی سوال پوچھتے ہیں، اے ابو ہریرہ، رات والے چور کا کیا معاملہ ہوا؟ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو ہوا اس کو بیان فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ وہ آج رات پھر اسی طرح آئے گا۔ اب تیسری رات کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکا عزم کر لیا کہ جو کچھ بھی ہو میں اس بندے کو نہیں جانے دوں گا۔ انہوں نے آدمی کو پکڑا اور اسے کہا کہ اے بندے، آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا،
تم جو مرضی کہہ لو، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمہیں ضرور لے کر جاؤں گا۔ اب وہ بندہ جان گیا کہ آج حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ اسے جانے نہیں دیں گے۔ تو اب بندے نے ان سے کہا کہ اے ابو ہریرہ، اگر میں آپ کو کچھ سکھا دوں کوئی بہترین چیز تو کیا آپ مجھے جانے دیں گے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک ایسے طالب علم تھے جو کہ علم میں بہت دلچسپی رکھتے تھے، حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے اس پر لعنت کی کہ کیسا عجیب آدمی ہے کہ اس وقت سکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے اسے کہا اچھا بتاؤ اگر وہ قابل قدر چیز ہے تو پھر چور نے انہیں بتایا کہ اگر آپ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دے گا، تو کوئی شیطان آپ کے قریب نہیں آ سکے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اب اسے جانے دیا۔ اگلے دن صبح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے سارے نظریے کو بیان کیا، سارے معاملے کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، وہ بندہ ہے تو جھوٹا، وہ ہے تو جھوٹا، وہ کبھی بھی سچ نہیں بولتا، لیکن آج بات سچی کر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ وہ کوئی اور نہیں، وہ خود شیطان تھا۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ سبحانہ و تعالی کی مرضی سے انسانی شکل میں آیا تھا اور اس نے ایسی طاقتور چیز سکھائی۔ اور خیال رکھیے گا یہاں پر ہم شیطان کی باتوں کی پیروی نہیں کر رہے، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی بات کو درست کہا، لہذا یہ بات درست ہے کہ یہ حفاظت کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ آپ بھی سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھا کریں، اللہ آپ پر ایک محافظ فرشتہ مقرر فرمائے گا اور کوئی بلا نہیں آئے گی، کوئی شیطان آپ کے قریب آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک ایسی طاقتور آیت ہے، ہر نماز کے بعد اسے اپنے اذکار کا حصہ بنائیے۔ ظاہر ہے یہ بھی اذکار کی قسم ہے جو آپ صبح شام پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو آپ شیطانی عملوں سے بچ سکتے ہیں۔ آیت الکرسی یا کوئی بھی ذکر کرنے سے پہلے اور بعد میں جناب رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ تو آپ اس آیت کو مضبوطی سے تھام لیں، اس پر غور کریں، سنی علماء کی تفسیر پڑھیں، آپ اس کی عظمت اور شان کے متعلق حیران رہ جائیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بات کرتی ہے، اور اسی طرح اس آیت کو آپ پڑھ سکتے ہیں جب آپ خوف میں مبتلا ہوں۔ جب بھی آپ پر خوف طاری ہو تو یہ آیت پڑھیں، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے ساتھ ہے۔